I don't think that میں ان سٹوریز کے اندر فٹ ہوتا ہوں جو آج کل بتائی جا رہی ہیں. ساس بہو والی سٹوریز کے اندر میرے پاس کچھ نہ کہنے کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے، اور نہ کوئی ایکسپریس کرنے کے لیے. پورنا از دی لیڈ ایکٹر. 2011 میں ملا تھا. ان کو کچھ کپڑے چاہیے تھے. انہوں نے ابھی ایک فلم کی تھی کال ڈیلی بیلیز. ون تھنگ لیڈ ٹو اندر اینڈ مجھے ڈیلی بوائز آف دس بگ ہالی ووڈ پروڈکشن کا شو مل گیا. آج میڈ ان پاکستان کے کپڑے آر ان ہالی ووڈ اینڈ آئی انشاءاللہ will get more opportunities. اور ہماری وجہ سے اللہ کرے کہ اور لوگوں کو بھی opportunities ملیں. فرشی شلوار پہنی جا رہی تھی مغلوں کے ٹائم سے، اور یہ کسی نے شروع نہیں کی، یہ کسی نے ایجاد نہیں کی، کسی نے غلطی سے پھر سے پہن لی ہوگی جس کی وجہ سے واپس لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے. مگر کوئی بھی اس کی پلیز نہ لے کہ میں نے اس کو ایجاد کیا ہے. تو بھائی اور بہنوں، فیشن از thousands of years old. I don't think you invented it. So HSY is our guest today, and this conversation is gonna be about fashion, fun, films, dramas and much more. So let's get into it. Assalamu alaikum. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ Lovely to see you. Lovely, you're looking lovely. Thank you. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے کچھ مزید plans ہیں اس کے بعد بھی. پلانس تو آپ کو پتا ہے یہ اس بزنس کا اور اس انڈسٹری میں آنے کا سب سے بڑا جو ایک بلیسنگ ہے وہ آپ کانسٹنٹلی بزی رہتے ہیں. کام تو آپ کو پتا ہے وہ تو اللہ کا ہے، وہ تو رزق اوپر سے لکھا ہوا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنے نئے نئے لوگوں سے میری ملاقات ہونے کا مجھے موقع ملتا ہے. آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کے کرو سے ہو رہی ہے، اس کے بعد میں کوئی شو کروں گا. I love that experience کہ مجھے اور لوگوں سے I'm a people person. مجھے لوگوں سے ملنے کا بڑا مزہ آتا ہے. So yes, I really enjoy what I do. مجھے لگ رہا ہے کہ I will also enjoy this conversation کیونکہ جب بات کرنے والا کوئی سامنے بیٹھے نا پھر بات سے بات نکلتی ہے، پھر مزہ آتا ہے. اسی میں تو آپ کو پتا ہے جیت زندگی میں اگر کسی انسان کی ہے تو اخلاق کی جیت ہے. اگر اخلاق اچھا ہو تو کانورسیشن نکلتی ہے، کانورسیشن سے راستے نکلتے ہیں، سولوشنز نکلتی ہیں. اور سب سے زیادہ لوگ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے نا، آئی تھنک مجھے کیا لگتا ہے آج کل کے ڈیجیٹل شوز ہو گئے، سب شوز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کنٹروورسی پہ کہ اس نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس نے اس کے بارے میں وہ کہہ دیا، یہ اس کا اس میں رائے تھا. مجھے لگتا ہے جو ہماری آڈینس ہے نا، ہم اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے بیکاز وہ بیوقوف ہے نہیں. ہماری آڈینس یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکتی اب اس کانٹینٹ پہ. وہ خوشی چاہتے ہیں، وہ پازیٹیوٹی چاہتے ہیں، وہ سلوشنز چاہتے ہیں، وہ آپ کے آئیڈیاز چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی کی زندگی برباد ہو کے دیکھنا نہیں چاہتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا اخلاق ہو، اچھی کانورسیشن ہو، اس میں آپ کا بھی میرا فائدہ ہے اور دیکھنے والا. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ آئی تھنک آپ نے خود اتنا ہوسٹ کیا ہے شو، ہم تو اس میں سے بیٹھ کے چیزیں دیکھ رہے ہوتے تھے سیریسلی. سو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا پہلے تو مجھے بتائیں، کیونکہ آپ نے بھی ایک بالکل ہٹ کے چیز ٹرائی کی تھی. کانورسیشن بولنے کا اور دوستوں یاروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا تو مجھے ہمیشہ سے شوق تھا. جب میں نے ٹرائپ پہ HSY کیا تو وہ ایک بہت ہی نیچرل پروگریشن تھا بیکاز میں اس انڈسٹری میں اس مارچ کو مجھے 31 ایئرس ہو گئے ہیں. 31 ایئرس میں نے بڑوں کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے اور ان کی سٹوریز میں جانتا ہوں. اب وہ سٹوریز کنوے کرنا اس طریقے سے کہ آڈینس دیکھ کے ان کو پسند بھی آئیں اور ہماری گفتگو ایسی ہو جو لوگوں کو انگیج بھی کرے، یہ بہت ایک امیڈیٹ میرا ایک رسپانس تھا کہ ٹونائٹ ود HSY ہونا چاہیے. اس کے بعد آف کورس فیشن ڈیزائننگ وہ تو میں کرتا آ رہا ہوں اور وہ میرا ایک سب سے نمبر 1 پیشن ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں اور چیزیں کر رہا ہوں، میں ہر چیز کرتا ہوں مگر فیشن ڈیزائن میرا پیشن ہے. مگر ایکٹنگ، اس کے ساتھ ساتھ میں فلانتھروپی کرتا ہوں. آئی ایم دا گلوبل ایمبیسڈر فار LRBT. اٹس دا لارجسٹ آئی کیئر ہاسپٹل. ہم 12 ملین لوگوں کو فری آئی سرجری دیتے ہیں ماشاء اللہ سے. Now PDP is an organization working with people with disabilities in Pakistan. یہاں ہم لوگوں کو امپاور کرتے ہیں، سکھاتے ہیں. میری زندگی میں اگر مجھے کچھ سے پوچھا کہ میں کرتا کیا ہوں، میں ایک ڈیزائنر ہوں کیا ہوں، یا میں ایک میں اللہ کا انسان ہوں، میں وہ چیز کرتا ہوں جو میں انجوائے بھی کرتا ہوں. آپ نے کہا ٹونائٹ شو کیسا ہوا، آئی تھنک یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آئی تھنک یہ جو مجھے لگتا ہے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں مگر میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں ان چیزوں سے ان سے حاصل کر کے یا فیم جس کی وجہ سے میں فیمس نہیں ہونا چاہتا مگر میں فیمس ہو کے میں لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں. اور جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اور اس لیے میں LRBT کے لیے کچھ کرتا ہوں، ناؤ PDP کے لیے کچھ کرتا ہوں، اور میں ابھی اور چیریٹیز کے لیے بھی کام کر رہا ہوں. جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو زندگی کا مقصد ذرا ظاہر ہوتا ہے. زندگی کا مقصد شاید یہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنے لیے کچھ کریں. آئی تھنک ہمیں بھیجا گیا ہے دوسرے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے. اچھا، یہ میری ماں نے مجھے بڑی اچھی ایک مثال دی تھی. میرے والد صاحب بیمار تھے، اللہ میں ان کو جنت نصیب تھے، وہ فوت ہو گئے. امی بھی بیمار تھیں. امی جو بیمار تھیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری دیوار کے اوپر ایوارڈز لگے ہوئے ہیں اور ان کے دیوار کے اوپر ڈھیر سارے میرے ایوارڈز لگے ہوئے ہیں اور وہ کلیکٹ کرتی ہیں. میں کبھی بھول بھی جاتا ہوں مگر ان کو یاد رہتا ہے.
جب بیمار تھیں بہت زیادہ، انہوں نے کہا بیٹا تمہیں یاد پتہ یہ کس کو یاد رہیں گے ایوارڈس؟ میں نے کہا ماما کس کو؟ کہ تم کہہ رہے ہیں کسی کو بھی نہیں. نو ون ول ریمبر کہ تم ڈیزائنر تھے، تم ہوسٹ تھے، تم فلانتھروپسٹ تھے، تم ڈائریکٹر تھے، تم ایکٹر تھے، کسی کو فرق نہیں پڑنا تمہارے جانے کے بعد. مگر تمہارے جانے کے بعد صرف اور صرف ان کو یاد رہے گا وہ یہ ہوگا کہ تم ایک اچھے انسان تھے، اور کیا تم نے ان کو اچھا محسوس کرایا ان دا وے کہ انہوں نے عزت بخشی جب تم ان سے ملے، اور وہ آئیں گے بھی تمہارے لیے اس لیے، دعا بھی تمہیں اسی لیے دیں گے، اور ورنہ اور کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. ان کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جو تم اتنے پھنسے ہوئے ہو کہ تم نے یہاں بھی اچیو کرنا ہے اور یہ بھی اچیو کرنا ہے، وہ بھی اچیو کرنا ہے. امی نے کہا کہ تم اپنی زندگی میں اس وقت پہ جہاں میں ابھی اس وقت بیمار ہوں، میں سوچتی ہوں میں نے کیا کیا نہیں کیا، اور وہ میرے ریگریٹس ہیں. تمہارے ریگریٹس ایسے کبھی نہیں ہونے چاہیے، تو تم ہر چیز کرو. اور اس دن سے آج تک میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جس پہ میری خوشی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے میں ایکسائٹیڈ ہوں گا، میں اس سے کچھ سیکھ سکوں گا، وہ میں کرتا ہوں. ہاں فیشن ڈیزائن میرا پیشہ ہے، مگر میری زندگی بہت بڑی ہے اور میں اس میں بہت چیزیں ڈالنا چاہتا ہوں. ابھی بھی بیفور دس انٹرویو جب ہم کانورسیشن کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ یو آر ویری فیملی اورینٹیڈ، سو یو آر ویری کلوز ٹو یور مدر، رائٹ؟ I'm very close to my mother, my sister. مجھے بڑا کیا جی میری والدہ نے. امی ایک سنگل پیرنٹ تھیں، میری ماں بھی تھیں، میرے باپ بھی ہیں، میری بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، اور میری ہیرو بھی ہیں. اسی طرح میری بہن بھی مجھ سے بڑی ہیں. انڈیپینڈنٹ ویری اسٹرانگ وومن، ایک رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، تھراپسٹ ہیں. مائی مدر از ایجوکیشنلسٹ. 50 سال سے زیادہ انہوں نے اپنی زندگی صرف بچوں کو پڑھانے میں لگائی ہے. میں بہت لکی ہوں کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں. اور میری اب 2 نیسز ہیں، انوشا اینڈ ماہے، both graduated from the best colleges and doing unbelievable work, but empowered, strong, independent, and سب سے زیادہ دل والے لوگ ہیں. میرے ارد گرد جب ایسی اسٹرانگ ویمن کی سایہ ہو، آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا ہمبل تو ہوگا، بیکاز ہمیں شاید جانے نہ جانے میں کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ ہم شاید بہتر ہیں، شاید وہ ویک ہیں عورتیں، شاید وہ اتنا نہیں کر سکتی. مجھے کبھی موقع ملا نہیں، مجھے صرف ایکوالٹی نظر آئی، اور مجھے سب سے زیادہ پیار اور پیشن اور سپورٹ ملا میری ماں سے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزار سکوں گزاروں. آئی نو کہ بڑا ویسٹرن کانسٹرکٹ ہے کہ جیسے بڑے ہو جائیں آپ ان کو زیادہ خیال نہ رکھیں، یا لوگ چلے جاتے ہیں گھر چھوڑ کے. پیرنٹ کا کام ہے پیرنٹ کرنا، نو ڈاؤٹ، مگر وہ میری صرف پیرنٹ نہیں ہیں، وہ میری فرینڈ بھی ہیں، وہ میری فیملی بھی ہیں، وہ میری شی از مائی بیسٹ فرینڈ ٹو. اور میں اسی طریقے سے ان کا اور اپنی بہن کا اور سب کا نہ صرف خیال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ملتا بھی ہوں، اور وہ میرا بھی خیال کرتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جو ایک اسٹرینتھ ہے نا، وہ ہماری فیملی ہے. ہمارے پاس یہاں پرابلمس ہوتی ہیں، اور میں نہیں کہتا، میں ان میں نہیں پڑھتا کہ جی یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، پالیٹکس سے نہیں پڑھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود کام کرنا چاہیے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی چیز جو ہے، جو ہماری کامیابی ہے، وہ ہماری فیملی ویلیوز ہیں. اور اگر ہم فیملی ویلیو سے دور ہو گئے تو ہماری جو ایک یونٹی ہے نا، اکیلے ہم ایک صرف اینٹ ہیں، کٹھے ہم ایک دیوار ہیں. اور جو ایک دیوار ہے نا فیملی کی، یہ اس کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. تو یس، میں فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. گھر میں کوئی ہے یا کوئی آپ کا دوست ہے تو کس کو کال کرتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ؟ میں پریشان ہو کے کسی کو فون نہیں کرتا، کیونکہ میں ایک روتا بیٹا ہوں. پریشان ہو کے میں خود ہی ہینڈل کرتا ہوں. پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ باقی لوگوں کو کیوں تنگ کریں؟ میں انڈیپینڈنٹ ہوں بہت چھوٹی عمر سے، اور میں ایون دو میری ماں بہت شی از اے اسٹرانگ وومن اینڈ سو از مائی سسٹر، میں ان کو بہت کم تنگ کرتا ہوں. میں شاید اپنے اوپر ایک رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے میں نے اپنے، کہ میں ان کو کبھی ایسا تنگ نہیں کروں گا بھی تو خود ہی سلوشنز ڈھونڈوں گا. مگر آئی تھنک دنیا کو بھی عادت ہے کہ شیرو اپنی سلوشنز خود ہی ڈھونڈے گا، اور میں اس کے بارے میں زیادہ یہ نہیں کرتا کہ وہ بیچارہ میں کہاں پھنس گیا. جو آپ کی زندگی ہے نا، آپ کو کبھی اس کو امبریس بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کانسٹنٹلی دوسرے لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ کاش یہ ہوتا، کاش وہ سیو کر رہا ہوتا. مگر اللہ نے مجھے بھی اتنی طاقت دی ہے کہ اب تک تو میں اپنے آپ کو سیو کر چکا ہوں، تو میں کرتا رہوں گا. مگر میں امی کو پریشان کم سے کم کرتا ہوں. تو آپ نے کہا پرابلم، میں نہیں بتاتا. جیت کسی چیز میں امی کو سب سے پہلے فون ہوتا ہے، اور امی اس لیے بھی فون ہوتا ہے کہ امی کو فوراً مٹھائی بانٹنے کا بہت شوق ہے. امی جتنی مٹھائی کھلاتی ہیں اور خریدتی ہیں، تو جب بھی میں کچھ کرتا ہوں مٹھائیاں بانٹ رہی ہوتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی خوشی میں، بیکاز ایجنگ کیا ہے، ایجنگ یہاں ہے، باڈی میں نہیں ہے، اٹس ان یور مائنڈ. امی کو میں جوان رکھتا ہوں ان کو خوش رکھ کے، اور جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ سحور نائٹس اور افطار کا آپ کے یہاں پراپر سین ہوتا ہے، لائک فیملی سین. ہمارا
بچپن سے سحور افطار کے ساتھ عید پہ سارے کزنس کو مل کے ہم اپنے نماز بھی اکٹھے پڑھتے ہیں. ہم اپنا فیملی قبرستان جاتے ہیں جہاں ہماری پہلی گریو ہماری فیملی کی ہماری جو فیملی کی لینیج ہے وہ 450 سال پرانی ہے. وہ اتنا پرانا گریو ہے اور اس میں صرف ہماری فیملی کی گریوز ہیں. اوکے. ہم وہاں جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ 4.5 سال پہلے کوئی گریو ہو تو فیملی کے کتنے حصے ہوں گے. وہ سارے اکٹھے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. پھر ہم سارے کے سارے کزنس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سارے کزنس مل کے ہم لوگ اندرون شہر جاتے ہیں, حلوہ پوڑی کا ناشتہ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, پتہ کرتے ہیں فیملی میں کس کو پرابلم ہے کس کو نہیں ہے, کس کی کس مدد کر سکتی ہیں. ایک فیملی کی ایک ٹائز ہے ہماری. اور کیونکہ امی سب سے بڑی ہیں تو عید کا ڈنر ہمارے گھر ہی ہوتا ہے اگر عید کا لنچ نہ ہو. فار می عید رمضان یہ بڑے ضروری موقع ہیں آپ کے دین و مان کے لیے بھی مگر آپ کے فیملی اور کنیکشن کے لیے بھی. تو ہم اس کے اوپر بالکل وہی توجہ دیتے ہیں جو میرے خیال سے ہر بندے کو دینی چاہیے. اچھا, ان دیسی فیملیز یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کزن آپ کا یا کوئی بردر کسی پوزیشن پہ پہنچ جائے نا, پھر سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ وہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے. تو ایسا کون ہے آپ کے گھر میں جو کال کر کے کہتا ہو کہ کچھ جوڑے ووڑے تو یس کرا دیں؟ میں بہت لکی ہوں کہ ہماری فیملی میں ہم ابو کی سائڈ آف دا فیملی پالیٹکس میں ہیں سنس 1890. امی کی سائڈ بھی ابھی, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پالیٹکس میں رہ کے آئی تھنک میری امی کے جو نانا تھے وہ لائل پور کے پہلے میئر تھے 1921 میں. اس سے پہلے امی کی جو پردادی تھیں آئی تھنک شی ہیز دا فرسٹ ایئرز اوارڈ فار I don't want to be incorrect, but I think she has a Satare Hind for being the first lady, Muslim lady doctor of India. ہمیں بہت لکی تھے. وی ور بورن ان اے ویری ایجوکیٹڈ فیملی. اینڈ ایجوکیٹڈ فیملی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ امیر ہوتے ہیں, ایجوکیشن بڑی ضروری ہے, جس کی وجہ سے میرے جس کزن نے بھی جہاں بھی قدم رکھا ہے, بیکاز ہمارے فیملی میں ڈیزائنر نہیں بن سکتا تھا جب تک میں فیشن اسکول نہ جاؤں. میں کہتے تھے ڈاکٹر کے لیے اسکول جانا ہے, لائر کے لیے جانا ہے, اس کے لیے بھی جاؤ. جس کی وجہ سے کیونکہ ایجوکیشن پہ اتنا زور تھا اور میرے بہت سے فیملی ممبرز آرم فورسز میں ہیں اور نارمل کماتے ہیں اور جو کرتے ہیں, مگر بچوں کو انہوں نے اتنی تعلیم دی ہے کہ ہم سارے کزنز اپنی جگہوں پہ سکسیزفل ہیں. تو میں گھر کا ہیرو نہیں ہوں. میں گھر میں مجھے گھر میں شیرو ہوں. شیرو تیرا بزنس کیسا جا رہا ہے, یا تیرا کیسا جا رہا ہے, ساتھ تیرا کیسا جا رہا ہے, آصف کیسا جا رہا ہے. ہم سارے ایک دوسرے کو بیک اپ ضرور کرتے ہیں مگر ہیرو ورشپ کوئی کسی کو نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے. یہ چیز آئی تھنک ہم نے بڑوں سے بھی دیکھی ہے. امی بھی اپنے بھائیوں سے بہت قریب ہیں, ہمارے کزنس بہت قریب ہیں. ہم ایک دوسرے کے پاس اس طرح جاتے نہیں ہیں مدد مانگنے, جس کی وجہ سے مدد وہ خود ہی سب کرتے تھے ایک دوسرے کی. یہ ایک رواج ہے اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ ایسا رواج ہے. ہاں 4th 5th ایسے کوئی کزنس ہوں گے جو مجھ سے کبھی مانگ لیں گے, مگر مجھے لگتا ہے وہ بھی نہیں مانگتے بیکاز میری سب سے دوستی ہے. اور اگر کسی کو سچی مچی ضرورت ہوگی نا وہ مجھے پہلے ہی پتہ چل جائے گا. تو اس سے پہلے وہ مجھے مانگے میں اسے پہلے ہی آفر کر دوں گا. ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ بڑے لکی بھی ہیں کیونکہ ہمارے کزنس تو کچھ بھی نیا دکھ جائے تو وہ فوراً اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. ہمارے کزنس میں ایسے ہی ہے, ہم لوگ ایک دوسرے کی چیزیں لے کے نہیں جاتے. نہیں, ہاں ہم سارے ایج میں کافی ایک جیسے ہیں. بچپن میں ایسے ہم کپڑے شپڑے شیئر کیا کرتے تھے بٹ اب بڑے ہونے کے بعد چینج ہے. آئی تھنک آنا بھی چاہیے, تھوڑا سمجھنا چاہیے. اوکے, سو کمنگ بیک ٹو یور ہالی ووڈ ڈیبیو, یہ سب اچانک کیسے ہوا ہے؟ دہلی بوائز شروع بات ہوئی تھی اخلاق کی. جی, یہ اخلاق کی جیت ہے. میں ملا تھا پورنا سے. پورنا از دی لیڈ ایکٹر اور 2011 میں ملا تھا. اندلیپ ہماری دوست ہیں, انہوں نے ہمیں ملایا تھا. میں نیو یارک میں تھا اور ان کو کچھ کپڑے چاہیے تھے. انہوں نے ابھی ایک فلم کی تھی کال ڈیلی بیلیز, بالی ووڈ کی فلم تھی. میں ملا ان سے اور کپڑوں کے لیے ملے تھے, مگر 4-5 گھنٹے بعد ہم ایسے ہنس رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہ ہم بچپن سے جانتے ہیں. بیکاز میں ان کو ایک ڈیزائنر کے طور پہ نہیں ملا, وہ مجھے ایک ایکٹر کے طور پہ ملے. ہم 2 لوگ ملے اور دوستی ہو گئی. وہ 2011 کی بات ہے. اس کے بعد ہم نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی. اوہ اچھا. اور وہ سکسیزفل ہو گئیں ماشاء اللہ. میں نے اپنے جو راستے تو کیا سو کیا. انہوں نے ٹام کروز کے ساتھ فلم کی, نکول کڈمن کے ساتھ کی, میرل اسٹریپ کے ساتھ کی, ایوارڈز نامینیشنز بگ. میں ان کو دیکھتا رہا سوشل میڈیا پہ, مگر میں نے کبھی میں اس طرح کا نہیں ہو گیا واہ امیزنگ اب تو یہ میرے لیے کچھ کرتے. میں ایسا ہوں نہیں. میں نے بس ہمیشہ کنگریچولیشنس کا نوٹ کیا. انہوں نے مجھے فون کیا آفٹر 11 ایئرس کہ یاد ہے وی میٹ. لائک یاد ہے, آئی مین یو آر ہیوج اسٹار ناؤ. انہوں نے کہا تم نے بھی اتنا کچھ کامیابی حاصل کی. تعریف کرنے کے لیے بھی دل چاہیے ہوتا ہے, اور دل صرف تبھی ہوتا ہے جب آپ کی ایک سینس آف. تو انہوں نے تعریف کی, انہوں نے کہا کہ میرا شو ہو رہا ہے
तुमने पिच करना है, like you know, so you want to have some ideas. And one thing led to another, and मुझे Delhi Boys of this big Hollywood production का शो मिल गया. मिलने के बाद उनको कपड़े जब हमने भेजे, सारे डिज़ाइन करने के बाद हमने एक एक कॉस्ट्यूम जो था, एक एक पूरी स्क्रिप्ट के साथ समझ के, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ, उनकी कॉस्ट्यूम टीम के साथ, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सिचुएशन. उनके साथ करके हमने एक एक चीज़ की. मुझे शौक भी बहुत है रिसर्च करने का. मैं फैशन स्कूल में सबसे मज़ा ही रिसर्च का आता था, और मैं अभी ऑफिस में भी जब कलेक्शंस करता हूँ बड़ा रिसर्च करता हूँ. उनकी रिसर्च बहुत डिटेल थी. तो रिसर्च करने के बाद सारी चीज़ें जब भेजी, उन्होंने कहा कि हमें कपड़े इतने अच्छे लगे हैं that the director and the producers want you to come to the US. So they flew me. I went there. अब कहते हैं मैं अंदर से एक बच्चा हूँ, ऊपर से मैं जितना मर्जी कर लूँ, अंदर से मैं वही 12-13 साल का लड़का हूँ जिसको यकीन नहीं आ रहा कि हसन तुम्हारे साथ ये हो रहा है. तो वहाँ मैं इतना एक्साइटेड, oh your first class ticket, wow. I mean I've gone first class many times and other things as well, but you know, ओए मुझे बुला रहा है, वाह जी वाह क्या बात है. वहाँ मैं क्या स्टार्स मिल रहे हैं. I had the best time. मुझे लगा कि ये एक इतना मज़े का एक्सपीरियंस है. आपको इज़्ज़त को बख्शे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसके साथ साथ दोस्त भी बनाए. तो मैंने नए दोस्त भी बनाए. I was on the set. Okay. I learned the processes and experienced how Hollywood shows work. And वहाँ था तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप एक सीन में आ भी जाएं. मैंने एक थोड़ा सीन भी कर लिया. कपड़े भी ले गए, डिज़ाइनर भी ले गए, और एक्टर भी साथ ही ले गए. तो लेट्स सी. आई मीन देखें इससे आगे क्या आता है, मगर मैं आगे का बहुत कम सोचता हूँ. मैं आज का सोचता हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला और हमारे मेड इन पाकिस्तान के कपड़े. तो HSY का सबसे बड़ा मकसद क्या है हमारे ब्रांड का, कि हम मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में इसको इम्पोर्टेंस उसकी उठाएं. तो आज मेड इन पाकिस्तान के कपड़े आर इन हॉलीवुड, एंड आई इंशाल्लाह विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़. और हमारी वजह से अल्लाह करे कि और लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, मगर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है. हॉलीवुड में तो अब डेब्यू हो गया है. मैंने ज़्यादा बता नहीं सकता, मगर मैंने अपना एक मेरा बहुत ही मज़े का शो अभी निकलने लगा है. मैं पिछले 1.5-2 महीनों से शूट कर रहा था. सही. एंड इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रियलिटी टीवी शो. ऐसा टीवी शो आई डोंट थिंक यहाँ भी किसी ने ऐसा किया है. बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एजुकेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत एक्साइटिंग है, जो मुझे लगता है. मैं अपने आप को ना किसी कैटेगरी में नहीं डालना चाह रहा. मैंने टॉक शोज़ किए हैं, सो आई वांट टू डू टॉक शोज़. नो वन वाज डूइंग टॉक शोज़. मैंने एक्टिंग की, मगर मैंने किए ऐसे रोल्स जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था मैं करूं. अब ये करने के बाद मैं एक और रोल नहीं करना चाह रहा था. आई ऑलवेज वांट टू डू समथिंग दैट्स फर्स्ट, बिकॉज मुझे मज़ा आता है. अब नाउ so for me, even in front of the camera, now I'm doing a reality show. अब reality show तो आपको पता है हार्डली बनते हैं. और I think आपका भी पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह. मैं हर दफ़ा एक पहला एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, उसी के अंदर मज़ा है. मगर हर चीज़ जो मैंने की है, चाहे मैंने रोल उठाया हो, जो मैंने पहली सी मोहब्बत में भी जो रोल किया था, उसकी भी आँख जो थी ना, वो आगे आके वो ठीक हो जाता है. वो समझता है अपनी गलतियाँ. चाहे वो मेरी फिल्म हो इशरत हो या इजाज़त हो महविश के साथ, जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसकी मैंने कोशिश की है कि मेरी जो कैरेक्टर है और जो बता रहा है उससे लोग कुछ सीख सकें. एंड इसमें भी मेरी यही कोशिश है. सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम लोग अपने जो स्क्रीन टाइम है उसको यूज़फुल रखें, मगर टू चूज़ गुड स्टोरीज एंड टू बी केयरफुल विद व्हाट योर इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यही रीज़न है जो अभी आप ड्रामाज में हमें नज़र नहीं आ रहे अबाउट द स्टोरीज. नहीं, आई डोंट थिंक दैट मैं उन स्टोरीज़ के अंदर फिट होता हूँ जो आजकल बताई जा रही हैं. मेरा उनके अंदर कोई इतना ताल्लुक है नहीं, ना मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है. एंड ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ नहीं है, मगर सास बहू वाली स्टोरीज़ के अंदर मेरे पास कुछ ना कहने के लिए, ना समझने के लिए, और ना कोई एक्सप्रेस करने के लिए. और नहीं मैं बिल्कुल भी बताना चाहूँगा, मैं इनको पुट डाउन नहीं कर रहा. ये चलते हैं प्लेस एंड देयर पीपल एंजॉय दैम बिकॉज ये रियल लाइफ है. मगर मैं वहाँ कुछ बताना चाहूँगा जहाँ मेरे पास उसके अंदर कुछ इनपुट हो, क्योंकि मेरी दाल रोटी एक्टिंग नहीं है और मेरा करियर एक एक्टर नहीं है. मैं वो चीज़ें करता हूँ जो मुझे पसंद हो, वो नहीं जो मुझे करनी पड़े या इन द मीडिया रहने के लिए करनी पड़े. अब जब 31 ईयर्स के लिए होना इन द मीडिया, तो आपको मीडिया याद रखता ही है, चाहे आप 5 साल भी गायब हो जाओ उनको याद रहेगा. मैं उसके लिए नहीं करता. मैं अपने आप को
एक रिफ्रेशर देने के लिए कि मैं कोई नई चीज़ सीख सकता हूँ इसलिए करता हूँ. इस तरह कोई रोल आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा. चलें, आई होप कि इस तरह का कोई रोल आए और हम दोबारा आपको जो है वो टीवी स्क्रीन. ज़रूर जी, आई होप सो. आई डू एन्जॉय इट, बट अब जैसे रोल आएगा मैं आपको बताऊँगा ज़रूर. बट मैं ये कहता जाऊँगा, आई एम रीडिंग अ स्क्रिप्ट जो मुझे अभी बहुत अच्छी लग रही है. बहुत ही मज़े की है. और अभी मैंने स्क्रिप्ट को अभी लिटरली कल रात ख़त्म किया एंड मुझे लग रहा है कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसको हाँ कहूँगा. चलें, अब मैं ज़्यादा कुछ पूछूंगी नहीं क्योंकि अभी आपने कहा है कि यू आर रीडिंग अ स्क्रिप्ट, इसका मतलब इट्स अ सीक्रेट. सो फिर हम इस पे दोबारा डिस्कशन करेंगे, और अभी मेरे रियलिटी शो के बाद. हाँ बिल्कुल. सो अब आते हैं कुछ फैशन ट्रेंड्स पे. पहले तो मुझे ये बताएं कि फर्शी शलवार का ट्रेंड जो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये पुराना है या बस अभी हम इस क्रेजी हो गए हैं ऐसे ही बैठे बैठे? ट्रेंड इज अ ट्रेंड ऑलवेज बिकॉज वो लोगों को देखते ही उनको भाता है, लाइक उनको अच्छा लगता है. फर्शी शलवार इसलिए शायद खूबसूरत नहीं है बिकॉज उसके अंदर पाँव गायब हो गया है. आई थिंक फर्शी शलवार इसलिए बिकॉज वो एक लूज इजी टू वेयर कंफर्टेबल आउटफिट है. हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसके अंदर लोगों को मॉडेस्टी बहुत पसंद है. हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है. इसके अंदर हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी नीसेस, उनको कंफर्ट लगता है. और ये एक ऐसा स्टाइल है जो सिर्फ DHA और क्लिफ्टन और मॉडल टाउन और इस्लामाबाद की F6 का फैशन नहीं है. ये सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जैकोबाबाद, हर जगह ये चीज़ पहननी जा सकती है. एंड इसलिए वो इतना ट्रेंड पकड़ रहा है बिकॉज ये हर औरत जानती है कि वो कहीं भी पहनेगी तो कंफर्टेबल रहेगी. स्टाइल के अंदर तो होगा मगर वो सबका लग रहा है. मैं इसलिए इसके इतने प्रो भी हूँ बिकॉज आई थिंक फैशन जो है वो कभी औरतों को मजबूर कर देता है कि इस तरह के कपड़े पहनो. फर्शी शलवार पहनी जा रही थी मुगलों के टाइम से, और ये किसी ने शुरू नहीं की, ये किसी ने ईजाद नहीं की, किसी ने गलती से फिर से पहन ली होगी जिसकी वजह से वापस लोगों को अच्छी लग रही है. मगर कोई भी इसकी प्लीज़ ना ले कि मैंने इसको ईजाद किया है. ये फैशन में ईजाद करने वाली चीज़ें बड़ी कम रह गई हैं. अगर आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो श्योर अभी कुछ चीज़ें हैं. कट एंड ड्रेप में जाना चाहते हैं तो भाई और बहनों, फैशन इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. आई डोंट थिंक यू इन्वेंटेड इट. खूबसूरत लगना हर औरत का हक है, और अगर वो लग सकती है इससे तो क्यों, व्हाई नॉट. हाँ, आई थिंक यही फैशन का जो बेसिक मकसद है वो यही होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल के साथ खुद को भी अच्छे लगें. बिल्कुल. सो अभी मैं कुछ देख रही थी रील्स पे, बड़ा लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि आप औरतें जो हैं उनके तो पैर भी नज़र नहीं आएंगे अब, और इतना कपड़ा जो है वो ज़मीन पे जब तो पहनती हैं तो फिर इतना सारा पहनती हैं. तो ये सब चीज़ें जो ट्रोलिंग होती है ना सिर्फ फैशन को लेके, बीइंग अ डिज़ाइनर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और ख़ास तौर पे जिस तरह से औरतों को टारगेट किया जाता है कुछ भी पहनने पर. मैं इसके बारे में इसलिए नहीं सोचता बिकॉज मैं समझता हूँ जो ट्रोल करते हैं ना, जो ट्रोल कर रहे होते हैं, उन बेचारों के पास और कुछ है नहीं करने के लिए. वो शायद जॉब नहीं है उनके पास, शायद डिप्रेस हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में अपने और इतने मसले पड़ रहे हैं. इसलिए मैं आगे कुछ कहता नहीं हूँ बिकॉज मुझे लगता है जो हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल. एंड शायद वो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हों. क्या है कि ये दुनिया ना, दुनिया होनी चाहिए, इट्स अ फ्री वर्ल्ड. आपको नहीं अच्छा लग रहा आप कह दें, मैं शायद उसके ऊपर वापस कमेंट ना करूं, बट मैं दूसरे लोगों के ओपिनियन से मैटर नहीं करता, और ना मुझे कभी उनकी ट्रोलिंग से हुआ. और जो औरतों के बारे में लिखते हैं और करते हैं, हमें ये पता है कि उन्होंने औरतों के साथ कितना खड़ा होना और कितना खड़ा नहीं होना. और जो औरतें लिख भी रही होती हैं, आपको उनको भी पता है कि उन्होंने एक्चुअली कितनी आवाज़ उठानी है, या उन्होंने पापास एंजल 326 की जीमेल के एड्रेस के ऊपर कितनी आवाज़ उठानी है. लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू से. बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी हैं. इसको सर हम दिल मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा, बट इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ. Oh, absolutely. Are you ready for that? I am very ready, and I also want to thank you. बड़ा मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करने का. So your one song from देसी वेडिंग प्लेलिस्ट. मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं. तारे सईद का हमसे हो तो सामने आए, जो मेहंदियों पे एक ज़माने में ढोल पे गाया जाता था, ये महफिल जो आज सही है. इस तरह के मुझे अपने पुराने गाने अच्छे लगते हैं. आई एम नॉट अ बिग लवर ऑफ टू मैनी मेहंदी सॉन्ग्स जो मुझे लगता है कि हमारे साथ फिट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी शादियों पे, हमारी फैमिली की शादियों पे इस तरह के अभी भी ढोल बजाना, कज़न सबको लुडियाँ डालना, ये मज़ा आता है. आई एंजॉय दोज थिंग्स मोर. ओके, सो हमारी लगती हैं. ओके, सो योर फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर मैडम नूरजहां. ओके, विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर, एज अ बीइंग अ डिज़ाइनर और बीइंग एन एक्टर?
Pakistan or abroad? You can mention anyone. In Pakistan, I've worked with everybody. And in abroad? I would love to, had she been alive, I would have loved to have dressed Lady Diana. And اگر اب میں کسی کے ساتھ کام کر سکوں, there's so many people, مگر میں Kate Blanchett کے ساتھ ضرور کام کرنا چاہوں. She's one of my favorite actresses. So one thing that you want to change about yourself? To constantly question yourself is important. میں اپنے آپ کو constantly change کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش میں یہ چینج کر سکتا, وہ چینج کر سکتا. جو پچھلا ہو چکا ہے میں اس کو کچھ چینج نہیں کر سکتا. وہ آپ کا ایکسپیرینس تھا, وہ آپ کا پاس تھا, اور آپ کو پاس میں زندہ رہ نہیں سکتے. آگے پڑھنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو گزرا تھا اس کو میں اس کے بارے میں سوچوں, اس سے کوئی لیسن لوں, اور اس لیسن کو اپنی زندگی میں آج ڈالوں. وہ چینج سب سے بڑا چینج ہے. اوکے, سو کراچی اور لاہور. پاکستان. کافی اور چائے. گرین ٹی. بریانی اور نہاری. نہاری. اماں سے آپ زیادہ قریب رہے ہیں یا ابا سے قریب؟ اماں سے جی. مارننگ پرسن اور نائٹ آؤل؟ بوتھ. میں بہت کم سوتا ہوں, میں بہت کم بیٹھتا ہوں. آئی ایم اے ویری ایکٹیو پرسن ماشاء اللہ, اور میں بڑا ایکسائٹیڈ رہتا ہوں زندگی کے بارے میں, تو میں اٹھ کے بڑا بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہوں. اوکے, سو دیسی آؤٹ فٹس اور ویسٹرن کلوتھنگ؟ دیسی. آئی لو ویئرنگ دیسی کلوتھس. چلیں اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, اینڈ اٹس اے ویری گڈ کنورسیشن, اور اتنی انٹرسٹنگ جس طرح آپ نے باتیں کی. اینڈ میں یہ کہوں گی کہ جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ جس بھائی جو ہیں وہ بہت ہی نائس, ہمبل اور کائنڈ انسان ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے. کہیں کہیں مجھے کریکٹ بھی کیا, کہیں کہیں مجھے بہت ساری چیزیں بھی بتائیں. اٹس اے لولی کنورسیشن. آئی ہوپ ہم اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. ضرور جی. مجھے جہاں بندہ کمفرٹیبل ہو وہ بندہ بار بار آ کے بولنا چاہے گا, تو آف کورس آئی لو دیٹ. لولی. تھینک یو.